السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب گائز؟ تو آپ سب کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم اپنے ناول لمحے عشق کا نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن باہر پھر رہی لڑکیاں ارحم کو دیکھتے ہی وہیں پر بے ساختہ کھڑی اسے چاہتا دیکھے، کیونکہ اتنا ہینڈسم شاید انہوں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اور ارحم بغیر کسی کو اپنے دھیان میں لیتا وہاں سے چلا گیا۔ ارحم کے جاتے ہی وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتی، یار کون ہے یہ؟ کوئی ایکٹر تھا کیا؟ اتنا ہینڈسم، اف، اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھا۔ پتہ نہیں یار کون تھا۔ دعا کھڑکی اسٹوڈنٹ نکلے لیکن ان کی بات کو کاٹتی تیسری لڑکی بول پڑی کہ یہ تو ارحم رانا ہے، دا موسٹ فیمس بزنس مین، جو کہ اپنے غصے کے باعث بے حد فیمس ہے، لیکن یہاں اپنی یونیورسٹی میں کیا کر رہا ہے؟ خیر جو بھی ہو، دن بن گیا ہمارا اسے دیکھ کر۔ ہاں یار کیا نام ہے اس کا پورا؟ میں تصویر منگواتی ہوں۔ لڑکیاں ہمیشہ کی طرح ارحم کو دیکھے پاگل ہو چکی تھی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ اب کسی کو ایک نظر دیکھنے سے اب یہ بات کب جان سکتے ہیں کہ کوئی کیسا ہے؟ یہ تو اس سے مل کر بات کر کے ہی پتہ چلتا ہے کہ حقیقت میں وہ ہے کیا، جو کہ صنم بخوبی جان چکی تھی ارحم کے بارے میں۔ صنم کیا بات ہے، تم خاموش کیوں ہو؟ مجھے بتاؤ گی کہ تب کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ معاذ بار بار صنم سے پوچھے جا رہا تھا، لیکن وہ بھی ہمت نہ ہارے مسلسل صنم سے بالکل خاموش تھی۔ لیکن معاذ سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، لیکن خاموشی سے تنگ آتا۔ اب وہ غصے میں اس کے بازو کو پکڑے، صنم تم بول رہی ہو یا پھر میں جا کر اس شخص سے پوچھوں کہ دھمکی دے دی؟ جسے سنتی صنم خوف سے اپنی آنکھوں کو گہرا کیے، معاذ کچھ نہیں کیا، اس نے بس دھمکی دے رہا تھا کہ مجھ سے معافی مانگو ورنہ وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ اس وقت اس کے دماغ میں جو بات آئی اس نے بول دی۔ کیا صنم واقعی میں یہی بات تھی؟ حیران ہوئے معاذ نے ایک مرتبہ پھر سے کنفرم کیا، کیونکہ اسے صنم کا جواب تسلی بخش نہ لگا۔ ہاں معاذ جی، میں کیوں جھوٹ بولوں گی؟ اور پھر میں نے سوری کر دی بات ختم کرنے کے لیے اور پھر باہر آ گئی۔ صنم جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی تھی، صرف اس وجہ سے کہ اگر اس نے حقیقت بتا دی تو وہ غصے میں نہ جانے کیا کر جائے، اور ارحم کس قدر خطرناک، اس بارے میں بھی وہ اچھے طریقے سے واقف ہو چکی تھی۔ صنم تو پھر تم نے ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہی تھی؟ سوری کی بات تھی تو اس لڑکی سے مجھے بھی کرنے دیتی، جس سے اتنی بات نہ بگڑتی۔ معاذ بھی تھوڑا ریلیکس ہوتا، واپس سے کار کو ڈرائیو کیے کہنے لگا، ہاں لیکن وہ لڑکی ویڈیو بنا رہی تھی آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، اس وجہ سے میں وہاں چلی گئی تھی۔ صنم اب کی مرتبہ سچ بولی تھی، کیونکہ معاذ کی کسی بھی طریقے سے انسلٹ یا نقصان کی کیسے سہن کر سکتی تھی؟ تبھی تو معاذ کے باعث اس نے ایک ایسے شخص سے دشمنی مول لی جو کافی خطرناک تھا۔ اچھا صنم اب بس کرو اور بھول جاؤ، سب کچھ ٹھیک ہے، ایسے کرتے ہیں کہ کافی پینے چلتے ہیں، ویسے بھی اتنے دن ہو چکے ہیں ہم باہر نہیں گئے۔ معاذ صنم کا منہ ٹھیک کرنے کی خاطر اسے کافی پر لے جانے کا کہنے لگا۔ پہلے تو صنم نے منع کر دیا کیونکہ وہ ابھی تک بھی کافی ڈسٹرب تھی، لیکن معاذ کے بار بار کہنے پر صنم نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی کو ایک کافی کے آگے روکے معاذ اور صنم اس کے اندر چلے گئے۔ رات کے 7 بج چکے تھے، لیکن ابھی بھی صنم اور معاذ باہر ہی تھے۔ صنم کا بھی موڈ تھوڑا ٹھیک ہو چکا تھا، تب اس نے معاذ سے واپس گھر جانے کے لیے کہا، کیونکہ دماغ پر اچانک سے اتنی ٹینشن کا بوجھ بڑھنے کے باعث اس کا سر درد کرنے لگا تھا۔ یار چلے جائیں گے لیکن ابھی نہیں، کیونکہ ابھی تمہارا موڈ بالکل ٹھیک نہیں ہوا ہے۔ معاذ نے بھی صاف بتا دیا کہ جب تک صنم کا موڈ ٹھیک نہیں ہو جاتا اسے گھر نہیں چھوڑے گا۔ معاذ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، بس آرام کرنا چاہ رہی ہوں۔ صنم پریشان ہوئے معاذ کو گھر جانے کی ضد کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے چلتے ہیں گھر، لیکن اپنے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آؤ، جیسے دیکھ کر مجھے سکون ملتا ہے، پھر میں تمہیں گھر لے چلوں گا۔ معاذ نے بھی اپنے دل کو تسلی دلوانے کی خاطر صنم کو مسکرانے کا کہنے لگا، تاکہ اسے پتہ چل سکے صنم واقعی میں ہی ٹھیک ہو چکی ہے۔ معاذ جی یہ دیکھیں، بس میں بہت خوش ہوں، اب پلیز مجھے گھر چھوڑ دیں، امی بھی فکر کر رہی ہوں گی۔ زبردستی اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھیرے وہ معاذ کو دکھاتی ایک مرتبہ پھر سے اسے گھر لے جانے کا کہا۔ اور یہ ہوئی نا بات، صنم کی زبردستی مسکراہٹ کو بھی دیکھے معاذ خوش ہوتا، بس 2 منٹ میں گھر پہنچا دوں گا تمہیں۔ مسکراتے ہوئے تیز سپیڈ میں گاڑی کو صنم کے گھر کی طرف لے جانا شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں صنم کے گھر کے آگے گاڑی کو روکا، گاڑی کے رکتے ہی جلدی سے صنم دروازے کو کھولے نیچے اتر گئی۔ معاذ خود بھی گاڑی سے باہر نکل، صنم 2 منٹ رکو اور ادھر آؤ، صنم کو آواز لگائے روکتا۔ وہ خود اس کے قریب جاتے ہی کمر سے پکڑے اس نے صنم کو اپنے قریب کیا۔ معاذ جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑ دیں مجھے۔ معاذ کا اسے پکڑنا بھی آج برا لگ رہا تھا، کیونکہ فی الحال کسی کی بھی وہ شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ تنہائی میں رہ کر سب کچھ بھلانے کی کوشش کرنا چاہتی تھی، لیکن معاذ کو کیا پتہ تھا وہ ویسے ہی رومانٹک موڈ میں صنم کو پکڑے کھڑا تھا۔ صنم آئی لو یو سو مچ، ایکچولی میں تم سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن
اس سے پہلے میں تمہیں کچھ دینا بھی چاہتا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، نہ جانے آج وہ کیا دینا چاہ رہا تھا صنم کو۔ صنم معاذ کو بھی اپنے قریب پائے اپنی سانسیں روکتا محسوس کر رہی تھی۔ اسی وجہ سے معاذ جی مجھے پلیز آپ پہلے چھوڑیں، پھر ہم بات کرتے ہیں۔ معاذ کی ہاتھ جس سے اس نے صنم کی کمر کو پکڑا ہوا تھا کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتی وہ اسے بولی، صنم تو کیا اب میرے ٹچ کرنے سے بھی تمہیں برا لگتا ہے؟ لیکن ابھی تو میں نے تمہیں ایک پیاری سی کس بھی دینی ہے۔ معاذ نے آخر بتا ہی دیا کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ معاذ کی بات کو سنتے ہی ایک مرتبہ پھر سے صبح والے سین اس کے دماغ میں گھومنے لگے اور غصے سے معاذ پلیز چھوڑے مجھے، برے طریقے سے وہ اسے خود سے دور کرتی چیخ پڑی، صنم کیا ہو چکا ہے تمہیں؟ تم ایسے کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ حیرانگی سے معاذ نے اسے یوں پیچھے کرنے کے بعد اس پر غصہ کرنے کی وجہ پوچھی، لیکن معاذ کے پوچھنے پر وہ بنا اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے ویسے ہی گھر چلی گئی اور معاذ پریشان کھڑا سوچنے لگا آخر اس سے ہوا کیا ہے؟ اس طریقے سے اس نے مجھ سے کبھی بات نہ کی اور آج میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کیے بغیر کسی بھی بات کا جواب دیتی چلی گئی۔ پتہ نہیں ہوا کیا ہے اسے۔ صبح والے واقعے کے بعد اپنے گھر میں پہنچتے ہی سیدھا فائقہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور وہاں جاتے ہی خود کو روم میں لاک کر لیا۔ بار بار اس کی نظروں کے سامنے صنم کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا جسے برداشت نہ کر پاتی چیختی ہوئی اس معاذ نے مجھے ریئیکٹ کیا، وہ بھی اس لڑکی کے باعث جس کی اوقات میری ملازمہ بننے کی بھی نہ ہے۔ اب بس بہت ہو گیا، مزید انہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنے نہ دوں گی۔ اس پر حق صرف اور صرف میرا ہے، کسی اور کا تمہیں ٹچ کرنا بھی مجھے اذیت میں ڈالتا ہے۔ معاذ احمد تم صرف میرے ہو، اس کے لیے چاہے پھر مجھے ہر حد کو پار ہی کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن تمہیں تو حاصل کرنا فائقہ کی ضد بن چکی ہے اور اپنی ضد کو پورا کرنا جانتی ہوں۔ فائقہ اپنی جنونیت کو معاذ کے لیے چیخ کر ظاہر کر رہی تھی۔ اس کی حالت ایک نفسیاتی مریضہ جیسی دکھائی دے رہی تھی جو کہ اپنی ضد کی خاطر مکمل طور پر پاگل ہو چکی تھی۔ اسے کسی بھی قیمت پر بس معاذ چاہیے تھا۔ اور صنم گھر میں تیزی سے داخل ہوئے جلدی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تاکہ اس کی ماں نہ اسے دیکھ کر سوال کرنے لگے، لیکن صنم کی والدہ جو کہ اس کا ہی انتظار کر رہی تھی اور صنم سے سوال کرنے لگی کہ وہ اتنی دیر سے کیوں آئی ہے واپس گھر، لیکن صرف صنم بغیر کسی بھی بات کی پرواہ کیے سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور اسے اندر سے لاک کر لیا تاکہ اس کی ماں اسے پریشان نہ کرے۔ لیکن صنم کی والدہ دروازہ کو کھٹکھٹائے جا رہی تھی، لیکن صنم کسی بھی قسم کا جواب نہ دیتی، بعد میں جا کر اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے اسے دھوئے جائے، لیکن اس سے زیادہ وہ رو رہی تھی۔ اپنی تکلیف کو وہ رو رو کر نکال رہی تھی کیونکہ چیخ تو نہ سکتی تھی، کیونکہ ارحم نے جو حرکت کی ہے وہ کسی بھی شریف لڑکے کے لیے بہت بڑی ہے۔ بات سے باہر نکلے وہ زمین پر بیٹھی خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ صنم خاموش ہو جاؤ، بس برا خواب سمجھ کر سب بھول جاؤ، کیونکہ اس شخص نے جو بھی کیا ہے بے شک وہ قابل برداشت نہیں، لیکن برداشت تو کرنا ہی پڑے گا مجھے، اور اس بات کو معاذ سے بھی چھپانا پڑے گا کیونکہ معاذ اتنا غصے کا تیز ہے، سچ جاننے کے بعد کہیں اس کی جان لینے کے لیے نہ چلے جائے اور وہ شخص بہت خطرناک ہے، معاذ کو ہی نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے اس راز کو بس سینے میں ہی دفن کیے رکھنا ہوگا اور ساتھ ہی کبھی بھی مجھے اس بات کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے۔ وہ جتنا خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن معاذ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آتا اسے ڈرانے کا باعث بنے جا رہا تھا۔ تم نے پیسے بھیج دیے ہیں کیونکہ اس کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں صوفے پر بیٹھ ایک ہاتھ میں ڈرنک کے گلاس کو پکڑ کے رکھے ارحم ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کسی سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ جی سر، میں خود لے کر گیا تھا پیسے، آپ فکر نہیں کریں۔ ارحم کا سیکرٹری اسے تسلی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تبھی اسے اپنے گھر میں کوئی لڑکی آتی دکھائی دی جسے دیکھ ارحم نے اوکے ٹھیک کہہ کے فون بند کر دیا اور سیدھے طریقے سے بیٹھتا گلاس میں موجود ڈرنک کو ایک ہی سانس میں اپنے اندر کرتا گلاس سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ ہیلو ارحم، ویسے بڑے ظالم ہو تم جو یوں اپنے آنے کی خبر ہمیں نہ دیتے ہو۔ وہ لڑکی بڑی ہی بے باکی سے شکوہ کر رہی تھی، جیسے کہ ارحم کو جانتی ہو۔ وہ کیوں، تم کیا بیوی ہو میری جو میری ہر ایکٹیویٹی کے بارے میں تمہیں بتایا کروں؟ لیکن ارحم بڑے ہی روڈ انداز سے اسے جواب دے گیا۔ لیکن وہ لڑکی بھی بغیر رکے جس صوفے پہ ارحم بیٹھا تھا اس صوفے کے بازو پر بیٹھتی تو بنا لو، کیونکہ ایسی کوئی کمبخت تمہاری لڑکی ہوگی جو تمہاری بیوی نہ بننے کے بارے میں سوچے۔ وہ اسے صاف صاف پرپوز کر رہی تھی شادی کے لیے۔ اس لڑکی کی بات پر طنزیہ مسکراتا وہ سگریٹ کی ڈبی کو اپنے سائیڈ پر پڑی کو اٹھانے لگا۔ ساتھ ہی ارحم رانا کی بیوی وہی بنے گی جو کہ اس کے پتھر دل میں دھڑکن پیدا کرنے کی باعث بنے، اور ابھی تک ایسا
कोई काम ना हुआ है मेरे साथ, जब होगा तब पूरे शहर को ही पता चल जाएगा, क्योंकि वो लड़की भी बहुत स्पेशल होगी। अरहम, मुझे बताओ कि कैसे पैदा होगी तुम्हारे इस पत्थर दिल में धड़कन। मैं तो तुम्हें पाने की हर हद पार कर सकती हूँ। इसकी गर्दन पर अपने हाथ को फेरे वो इससे पूछने लगी, साथ ही इसके मुंह में ली गई सिगरेट जो कि वो जलाने ही वाला था को पकड़ लिया। गुस्से से अरहम इसके हाथ को पीछे करता, किसी के मुझे पसंद करने ना करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मुझे पसंद आएगी उसे ही बनाऊंगा अपनी बीवी। अब जाओ, मेरा मूड नहीं है किसी से भी बात करने का। दूसरी सिगरेट की डब्बी वो डब्बी से निकालने लगा। अरहम, हम बचपन से जानते हैं एक दूसरे को, लेकिन तुम हमेशा से ही मुझे इग्नोर करते रहते हो। अपनी और मेरी उम्र देखो, कितनी ज़िंदगी गंवानी है हमने। कर लेते हैं ना शादी, और हम भी बाकी सब की तरह नॉर्मली ज़िंदगी गुजारने लगते हैं। तुमने अपनी ज़िंदगी को क्या बनाया हुआ है? सिर्फ हर वक्त काम काम को ही अहमियत देते रहते हो। आखिर वो लड़की आज अरहम को मनवाए बगैर हरगिज़ जाने ना वाली थी। मुझे मेरी यही ज़िंदगी बहुत बेहतर है, तुम्हें मेरी परवाह नहीं करनी चाहिए। और किसी ने कहा है कि मेरा वेट कर जाओ और जाकर कर लो शादी, क्योंकि मैंने कभी भी तुम्हें कोई ख्वाब सजाने के लिए ना कहा था और ना ही कोई उम्मीद दिलवाई थी। अपने बारे में जो हकीकत पसंद इंसान था, तभी वो इस लड़की का भी हकीकत से सामना करवाने लगा। अरहम, इतने जालिम ना बनो। सोफ़े की बाजू से उठी वो सीधा अरहम की गोद में बैठती इसे कहने लगी, मेरी जान, तुम चाहे मत करो मुझसे शादी, लेकिन अपनी मोहब्बत को दिखाने की खातिर अपने पास रख लो। हम तो इसमें भी खुश हो जाएंगे कि कम से कम किसी काम तो हमें आई। तुम्हारे इसकी शर्ट के ऊपर वाले बटन को खोलती वो इससे बोले जा रही थी, जिसे देख तुमसे मैंने कहा कि जाओ यहाँ से और उठो मेरी गोद से। गुस्से से अरहम इस लड़के को अपनी गोद से उठने का कहने लगा। अरहम, इतनी रूड क्यों हो रहे हो? जब मैं तुमसे कह रही हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम चाहिए मुझे। वो लड़की मुकम्मल तौर पे पागल हो चुकी थी अरहम को पाने की खातिर। इसी वजह से अरहम की गोद में ठीक तरीके से बैठती वो इसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़े इसके होंठों पर अपने लबों का झुकाव करती किस करने लगी, जैसे कि न जाने कब से तरस रही हो अरहम की मोहब्बत से ख़ुद को तर करने के लिए। साथ ही अरहम की जीन्स के बटन को भी खोलना शुरू हो गई, ताकि वो बस जल्द अरहम को बहकाने में कामयाब हो जाए। कुछ सेकंड्स के लिए इसकी नज़रों के सामने सनम का चेहरा आया, लेकिन जब इसने गौर किया तो वो अपने ऊपर रुमैसा को देख इसे दूर करता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हिम्मत भी कैसे हुई मेरे करीब आने की? बुरे तरीके से पीछे करने के बाइस वो ज़मीन पे जब गिरी और खड़ा होता वह गुस्से से गरज उठा। अरहम, तुम क्यों नहीं समझ रहे? आई लव यू। रोती वो अपनी कहानी की तरफ देखती जहाँ शायद चोट लग चुकी थी। एक मरतबा फिर से अरहम को अपनी मोहब्बत के बारे में बताने लगी। मैंने कहा कि निकलो यहाँ से अभी के अभी, वरना अगली मरतबा मैं मुंह से नहीं कहूँगा। अरहम का दिमाग मुकम्मल तौर पर रुमैसा ख़राब कर चुकी थी। इसी वजह से वो मज़ीद अगर यहाँ रहती तो न जाने अरहम क्या कर डालता। रुमैसा अरहम की बात पर मुंह बनाई चली गई और अरहम अपने बालों में हाथ को फेरे। मैंने सुबह उस लड़की के साथ वो हरकत क्यों की जबकि इसने मुझे थप्पड़ मारा था? इसके साथ तो मुझे गलत करना चाहिए था, सबके सामने उसे थप्पड़ मारना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे किस की लेकिन क्यों? अरहम खुद से सवाल किए जा रहा था, जिसके जवाब अभी तक वो खुद भी न जानता था। आखिर इस लड़की के जाते ही वो सोफ़े पे अपने जूते को रखे सिगरेट की डब्बी में से सिगरेट निकालता इसे जलाए पीने लगा, लेकिन बार बार सनम का ख्याल इसे बेचैन कर रहा था। न जाने ऐसी क्या कशिश थी उस सनम में जो अरहम राना दी मोस्ट रूड पर्सन के नाम से फेमस है कि अंदर जज्बात उभारने का बाइस बनी, जो अरहम को किसी इंसान के बारे में बार बार सोचने का सबब बन रही थी। वरना इसने अपनी ज़िंदगी में किसी शख्स को सोचने तक की भी अहमियत ना दी थी। सिर्फ वो अपने काम या अपने बारे में सोचता, लेकिन आज सनम के बारे में इसका दिमाग सोचे जा रहा था। ये बात इसे भी काफ़ी अजीब लगी थी, लेकिन फिर शायद इसने थप्पड़ मुझे मारा, वरना हर लड़की चाहे पहली मर्तबा ही क्यों ना उसे देखे फ्लैट ना हो जाती, बट सनम ने इसे थप्पड़ मारा तो इसी वजह से वो इसे सोच रहा है के बारे में सोच अपना ध्यान कहीं और जाने लगाने की कोशिश करने लगा।